میرے بیڈ پر کس کی اجازت سے بیٹھی ہو تم؟ ہاں، اپنے گھر میں تو تم اپنے کمرے میں بھی داخل نہیں ہونے دیتی تھی۔ اٹھو، شاباش، 1 سیکنڈ کے اندر میرے بستر اور میرے کمفرٹر سے باہر نکلو۔ اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں ایک دفعہ سمجھایا تھا میں نے کہ چپ چاپ اسٹور روم میں بستر پڑا ہے، وہیں پر سو گئی تم۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں پر تم اپنی منمانیاں کرتی پھرو گی۔ آریز چٹکی بجا کر اس کے سر پر کھڑا تھا، لیکن وہ مزید کمفرٹر میں گھسی چلی جا رہی تھی۔ چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پہلی بار آریز اس کے چہرے پر بے بسی دیکھ رہا تھا، ورنہ ہر وقت تو زخمی شیرنی کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ چہرے پر معصومیت سجا کر کہنے لگی، پلیز اٹھ جاؤں گی نا میں، پہلے تم کمرے سے باہر جاؤ پھر اٹھوں گی میں۔ اگلے لمحے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر کہنے لگا، او ہیلو بی بی، میں پہلے بھی تمہیں کلیئر کر چکا کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے جو تم مجھ پر حکم چلاؤ گی۔ بڑی شرافت کے ساتھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میرا بستر خالی کرو۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش ہوں۔ ویسے ہی میں تمہیں اس گھر میں لا کر پچھتا رہا ہوں۔ جب اس کے یوں کہنے پر بھی علیزے بستر سے نہ اٹھی تو اگلے لمحے اس نے کمفرٹر پیچھے ہٹایا تھا اور بازو سے کھینچ کر اسے اپنے بیڈ سے الگ کرنے لگا۔ جیسی علیزے اٹھی تو اگلے لمحے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ عریز کی نظریں تو بستر کی چادر پر ٹک چکی تھی۔ اگلے لمحے وہ گھبرا چکا تھا۔ کمفرٹر پر بھی سرخ نشان لگے ہوئے تھے اور بیڈ کی چادر پر بھی سرخ نشانوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا ہڑبڑایا اور پھر علیزے کو دیکھنے لگا جو منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ پھر اسے پریشانی سے کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کچھ لگا ہے تمہیں؟ یہ بیڈ پر کیا کر رہا ہے؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ بتاؤ مجھے۔ یہ رونا تو بند کرو پلیز۔ علیزے جو شرم کے مارے یہی سوچ رہی تھی کہ اب اس زمین پر اور اس میں دھنستی چلی جائے۔ اس کے یوں پوچھنے پر اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھائی اور سر جھکا کر کہنے لگی کہ مجھے کوئی زخم نہیں ہوا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا تو یہ پھر کیا تم نے پان کھا کر کلیاں کر رکھی ہیں جو میرا بیڈ گندا کر رکھا ہے تم نے؟ کیا کیا تم نے؟ ہاں، اگر یہ زخم نہیں ہے تو پھر یہ نشان کیسے ہیں؟ اور یہ تمہارے کپڑے بھی خراب ہیں۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ علیزے نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ایک بار پھر وہ لفظوں کے تانے بانے جوڑ کر کہنے لگی کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی اگر مگر سن کر عریز شدید ضد ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا اگر مگر تگڑ لگا رکھی ہے، کچھ منہ سے پھوٹو گی بھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے پیریڈز آ گئے ہیں، پلیز مجھے بازار سے پیڈ اور انڈر گارمنٹس لا دو۔ یہ سن کر ایک پل کو عریز اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ باقی معاملات میں تو وہ کافی تیز تھا، لیکن عورتوں کے معاملات سے وہ کوسوں دور تھا۔ کچھ دیر تو وہ علیزے کا چہرہ دیکھتا رہا۔ علیزے کی بھی تھوڑی ہمت بندی تھی کہ عریز اسے یہ سب کچھ لا دے گا، لیکن اگلے پل وہ اپنی کن پٹی کھجانے کے بعد کہنے لگا، جھوٹ بول رہی ہو تم، پیریڈز ایسے نہیں آتے، یہ تو بلڈ آ رہا ہے، جھوٹ بولتی ہوں میرے سے۔ میں نے ٹی وی پر کمرشل میں دیکھ رکھا ہے، وہ اس رنگ کے تو نہیں ہوتے۔ علیزے تو اپنا سر پیٹ کر رہ چکی تھی۔ کہنے لگی، رہنے دو تم، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہو۔ غلطی کر دی میں نے تمہیں کہہ کر، میں خود ہی جا کر لے آؤں گی۔ جیسے وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو ایک بار پھر اسے احساس ہوا کہ ایک جوڑا کپڑا جو اس نے پہن رکھا ہے وہ بھی اس وقت خراب ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو چکی تھی، جبکہ عریز اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، جب تک مجھے کنفرم نہیں ہو جاتا تب تک میں تمہیں اس کمرے سے باہر نہیں جانے دوں گا، اور نہ ہی تمہیں وہ پیڈ ویڈ لا کر دوں گا، جب تک مجھے یقین نہیں آ جاتا کہ تم سچ کہہ رہی ہو یا جان بوجھ کر ایک بار پھر مجھے پھنسانے کے لیے تمہارا کوئی ڈرامہ ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسے چیک کرو گے تم؟ دیکھو اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ لیکن عریز تو اس کے قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، مجھے تبھی یقین آئے گا جب تم خود مجھے ابھی لائیو ثبوت ہوگی۔
अलीज़े कौफे से कहने लगी कि अरीज में किस बात का सबूत हूँ। वो जिस तरह उछलकर बोली थी, अरीज की नजरें उसके वजूद पर अटक चुकी थी। वो इस वक्त बगैर दुपट्टे के खड़ी थी और उसका गला भी काफी डीप था। यूं चलने से जब उसकी धड़कनों में एक अजीब सी लर्जिश आई तो ये देखकर अरीज का दिमाग भी घूम चुका था। उसके मजीद करीब आ गया और कहने लगा कि जल्दी से अपना ट्राउजर नीचे करो, इस टिश्यू पर अपना, कम अज कम मैं आपके लाए हुए लड़के से शादी तो नहीं करने वाली भाभी। आप अपने ख्याल अपने वहमो गुमान से निकाल दीजिए कि मैं आपके सड़क शाप अनपढ़ जहल भाई के साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता बनाऊंगी, जिसे बात करने की तमीज नहीं है। हालत उसकी किसी माफिया गुंडे जैसी है और आप बार बार उसका नाम लेकर मेरे भाई के कान भर रही है। अलीज़े मर तो सकती लेकिन किसी ऐसे शख्स को कभी भी अपना शरीके हयात नहीं मान सकती, समझी आप? वो उंगली दिखाते हुए चीख कर बोली थी। शायद पहली बार ही उसकी आवाज अपनी भाभी के सामने इतनी ऊंची हुई थी, जब अगले लम्हे अचानक से भाभी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। सजीला की आंखों में आंसू देखकर एक लम्हे के लिए अलीसे को हैरत हुई थी। आखिर उसकी भाभी इतनी जल्दी मगरमच्छ के आंसू बहाने कैसे लगी? लेकिन तब तक एक जनाटेदार थप्पड़ अलीजे के मुंह पर आकर लगा था। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके और फर्श पर जा गिरे थे। पर यह थप्पड़ उसकी भाभी ने नहीं बल्कि उसके भाई ने मारा था। हाउ डेयर यू अलीसे, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? ऐसे बात करते अपनी भाभी से? कई साल पहले माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और तब से तुम्हारी भाभी तुम्हें बिल्कुल माँ बनकर पाल दी है। आज तक उसने तुम्हारा भला ही चाहा है, पर अब तुम इतनी मुंह जोर हो चुकी हो कि अपनी भाभी के साथ ही जुबान चला रही हो। मैं वो जुबान ही ना काट दूं जो मेरी बीवी के आगे ऊंची आवाज में चले। अलीजे का तो सर चकरा कर रह चुका था, आंखों से आंसू गिर रहे थे जब से उसकी भाभी ने अपना रंग दिखाना शुरू किया था। धीरे धीरे उसका भाई भी उससे मुकम्मल तौर पर गाफिल हो चुका था। बचपन से लड़कपन और फिर जवानी तक अलीजे की सारी ख्वाहिशात को सर आंखों पर रखने वाला उसका भाई आज उसे थप्पड़ मार चुका था। बज़ाहिर तो वो काफी मजबूत बनी खड़ी थी, लेकिन आज भाई से थप्पड़ खाकर उसकी आंखों से आंसू निकल ही आए थे। उठकर खड़ी हुई और कहने लगी कि भाई आपने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी बात तो सुन लेते। भाभी क्या कह रही थी? वो मुझसे अपने सड़क शाप भाई से शादी करने की बात कर रही थी। कहाँ मैं और कहाँ वो। लेकिन जिब्रान हाथ उठाकर उसे चुप करवा गया। कहने लगा कि शट अप, जस्ट शट योर माउथ, तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हारी भाभी जो कह रही है ना, ठीक कह रही है, और वही होगा जब तुम्हारी भाभी चाहती है। उम्र हो गई है तुम्हारी शादी की। जिस तरह तुम्हारी 2 गज लंबी जुबान है ना, मैं कहीं और तुम्हारा रिश्ता तय करके अपनी नाक नहीं कटवाना चाहता। बेहतर यही है कि तुम्हारी शादी असफन से ही हो जाए। ये कहकर वो दोनों तो वहां से जा चुके थे, जबकि अलीजा बेड पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी थी। अभी अभी ऑफिस से वापस आई थी। अपने कपड़े निकाल कर फ्रेश होने के लिए सीधा बाथरूम में घुस गई। कितनी ही देर शावर के नीचे बैठकर वो रोती रही थी, अपना माजी याद करती रही। उसकी आदत थी कि वो कपड़े अपने बेडरूम में ही आकर पहना करती थी। अभी उसने पहले ऐसे ही बाथरूम से बाहर निकल जाना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने बाथ टॉवल अपने गिर्द लपेट लिया था। उनके घर में भी यही रिवाज था कि जब तक अंदर मौजूद शख्स इजाजत ना दे तब तक कोई भी कमरे में दाखिल नहीं होता था। अलीजे ने बाहर टॉवल अपने गिर्द लपेटा और अपने बालों का जूड़ा बनाती हुई बाथरूम से बाहर निकल आए थे। अभी वो बाथरूम से बाहर निकलकर बेड के पास आई थी और अपनी शर्ट के बटन खोलकर पहनने ही वाली थी कि तभी धड़ल्ले से दरवाजा खुल गया। अलीजे का तो सांस ही अटका था। बेसाख्ता उसके हाथ से शर्ट गिरी। वो इधर शर्ट गिरी थी और साथ ही बार टॉवल भी खुल चुका था। फौरन से सिरक कर उसके पेट तक आ जा चुका था। ऊपर से वो बिल्कुल बेलिबास थी और उसकी रनाइयों पर आरीज की नजरें पड़ चुकी थी। वो तो कुछ देर पहले अलीजे को घर ड्रॉप करने के बाद
वापस अपने घर जा रहा था जब उसकी नज़र पिछली सीट पर पड़ी जहाँ पर अलीज़े की फाइल रह चुकी थी। वो तो फाइल वापस करने ही आया था। घर में दाखिल हुआ तो मुलाजिम ने कहा था कि छोटी बीबी अपने कमरे में मौजूद है। वो फाइल लेकर सीधा उसके कमरे में ही आया था और अपने घर की तरह यहाँ पर भी बगैर नौकी धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो चुका था और सामने अलीज़े के बेलिबास वजूद पर उसकी नज़रें गड़ चुकी थी। उसकी नाजुक धड़कनों को देखकर अलीज़ के तन मन में तो जैसे एक झटका ही लगा था और तो कुछ उसे सूझा नहीं। दरवाज़ा बंद करके फौरन अपना रुख मोड़ चुका था। अलीज़े भी कुछ देर सख्ते में रही, फिर जल्दी से हाथ चलाना शुरू हो गए। जल्दी से उसने अपने कपड़े पहने थे और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो अरीस बाहर ही खड़ा था। कहने लगा, सॉरी मैम, सॉरी, वो पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं तो बस आपकी फाइल देने आया था। लेकिन अलीज़े एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार चुकी थी। कॉलर से खींचकर उसे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बगैर नॉक किए दाखिल होने की? तुम बाहर लाउंज में भी रख कर जा सकते थे ना। लेकिन पहले दिन से ही मुझे तुम्हारी नीयत पर शक हो रहा है। तुम जैसे मिडिल क्लास घटिया लड़के ऐसे ही होते हैं। मैंने भाई को कहा भी था कि मेरे एक मिच्योर अंकल टाइप ड्राइवर रखना, लेकिन उन्होंने फिर भी तुम जैसे लोफर को मेरा ड्राइवर रख दिया और तुम सीधा मेरे कमरे में चली आए। अरीज को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन उसके मुंह से इतनी बातें सुनकर वो एक गहरी सांस खारिज कर गया। फिर कहने लगा कि मैम, गलती हो गई है मुझसे। सच में मैंने आपका कुछ भी नहीं देखा। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं थी। लेकिन अलीज़े तो उसे बातों पर बातें सुनाई जा रही थी। अरीज के लिए ये नौकरी बहुत जरूरी थी। एक हफ्ता पहले जिबरान ने उसे अपनी बहन के लिए बतौर ड्राइवर रखा था। उसका काम बस यही था कि सुबह अलीज़े को घर से पिक करके ऑफिस छोड़ना और फिर जब अलीज़े का दिल हो उसे घर छोड़कर अपने घर वापस चला जाता था। पिछले एक हफ्ते से वो अलीज़े का यही रूप देख रहा था। बात बात पर वो उसे बातें सुनाती थी, ताने देती थी और अरीज इस लड़की को इंतहाई मगरूर समझ रहा था। अलीज़े उसे कॉलर से पकड़कर अपने कमरे में ले आई थी और दीवार से लगाकर मुसलसल बातें सुनाई जा रही थी। अरीज को भी इतनी बातें सुनने की कोई आदत नहीं थी। अगले ही लम्हे उसने जब्त के सारे बंधन तोड़े और अलीज़े को बाजू से पकड़कर दूर झटक कर फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। कहने लगा, ऐसे आप नहीं मानेंगी मैम, मुझे लगता है मुझे हिसाब बराबर करना पड़ेगा। अलीज़े उसका चेहरा देखने लगी, फिर कहने लगी कि क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हिसाब बराबर करना चाहते हो तुम? हाँ, और ये अपनी शर्ट के बटन क्यों खोल रहे हो? अगली लम्हे अरीज अपनी शर्ट के बटन खोलने के बाद उसे उतार कर फर्श पर फेंक चुका था और कमर पर हाथ रखने के बाद अकड़ कर उसके सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, मैंने तो आपको थोड़ा सा देखा था ना, ये लो, आप मुझे पूरा देख लो। कहती हो तो मैं अपनी पैंट भी उतार देता हूँ, वहां से भी मुझे देख लो। लेकिन प्लीज ये शोर मचाना बंद करो। मैंने कोई आपकी इज्जत पर हाथ नहीं डाल दिया। गलती से आपको देख लिया था और माफी भी मांग रहा हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है औरत के ऊंचे नीचे वजूद की डहलवानों में। मैं यहाँ पर इज्जत से दो पैसे कमाने के लिए नौकरी कर रहा हूँ, वो भी इंतहाई मजबूरी में। समझती हो ना? अब भी कुछ और देखना है तो बताओ, वो भी दिखा देता हूँ। शायद आपके दिल को कुछ तस्कीन पहुंचे और फिर मैं यहाँ से अपने घर दफा हो जाऊँ। अरीज जिस तरह जुनूनी अंदाज में बोले जा रहा था, अलीजा को तो चुप ही लग चुकी थी। 2 कदम पीछे हटाकर कहने लगे, उठाओ अपनी शर्ट और जाओ यहाँ से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो अपनी शर्ट उठाकर पहनता जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो सजीला की नजर उस पर पड़ चुकी थी। अगले पल उसका माथा ठनका था। वावेला मचाने का तो जैसे उसे एक और मौका ही मिल चुका था। अगले लम्हे वो सीधा अलीजे के कमरे में आई थी। कहने लगी कि ये कौन लड़का तुम्हारे कमरे से बगैर कपड़ों के निकल रहा है? ये तमाशा क्या लगा रखा तुमने? हाँ, घटिया लड़की, अपने भाई के सामने तो बड़ी मासूम नेक प्रवीण बनती हो और अंदर से ये करतूत है तुम्हारे। कौन था ये लड़का? वैसे तो मेरे भाई को इतनी बातें सुना रही थी और खुद 2 टके के ड्राइवर के साथ मुंह काला कर दी हो। अलीजे भी इंतहाई ढीठ थी।
کہنے لگی کہ جو کچھ سمجھنا آپ نے سمجھے، میں آپ کو کوئی صفائی پیش نہیں کرنے والے، اور یہ بات بھی کان کھول کر سن لے کہ اگر وقت آنے پر مجھے ضرورت پڑی تو میں اس 2 کوڑی کے ڈرائیور کے ساتھ تو شادی کر لوں گی، لیکن آپ کے بھائی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ سجیلا نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر مارنے کے لیے اٹھایا تھا، لیکن علیزے اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نو مور بھابی، میں صرف اپنے بھائی کا تھپڑ برداشت کر سکتی ہوں، اگر بھائی کے علاوہ کسی نے میرے ساتھ پر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سجیلا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہاں سے جا چکی تھی، اور علیزے بیڈ پر بیٹھی کتنی ہی دیر سوچتی رہی۔ پڑھائی کے بعد اس نے اپنے والد کا ہی آفس جوائن کر لیا تھا، اور اپنے بھائی کے ساتھ وہ اس بزنس کو دن دگنی رات چگنی ترقی کروا رہی تھی، لیکن شاید سجیلا کے دل میں یہ بات کھنکنے لگی تھی۔ وہ اکیلی اس گھر پر اور جبران کی دولت پر راج کرنا چاہتی تھی، اور یہ تبھی ممکن تھا جب علیزے کے پر کاٹ دیے جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بھائی کا رشتہ پیش کیا تھا، اور جبران تو اپنی بیوی کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا۔ بظاہر تو سب کے سامنے علیزے بڑی محفوظ بنی رہتی تھی، لیکن بند کمروں میں اکثر اس کی سسکیاں گونجتی تھی۔ ایک بار وہ ہمیشہ کی طرح چھٹی کے روز اپنے گھر کی پچھلی جانب موجود سوئمنگ پول میں نہا رہی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس نے باریک سا لون کی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ گھر میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، صرف ملازمہ ہی تھی جو گھر کے کاموں میں لگی تھی، اور چوکیدار شاہ تو دروازے پر ہی رہتا تھا۔ کچھ دیر بعد بارش بھی شروع ہو چکی تھی، اور وہ اسی حلیے میں سوئمنگ پول سے باہر نکل کر بارش انجوائے کرتے ہوئے صحن میں ہی فرش پر لیٹ چکی تھی، بچوں کی طرح اپنے ہاتھ فرش پر مارتی اور کبھی کھلکھلا کر ہنسنے لگتی، اس بات سے انجان تھی کہ کوئی اسے اس وقت بڑی بے باک نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ویسی حلیے میں لیٹی تھی، آنکھیں بند کیے اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، جب کوئی چلتا ہوا اس کے بے حد قریب آیا۔ بادلوں کے شور میں قدموں کی چاپ اسے سنائی نہیں دی تھی۔ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اگلی لمحے اپنی انگلیاں اس کی گال پر اور گال سے گردن پر پھیرنے لگا۔ پہلے تو لیزے کچھ سمجھ ہی نہ سکی، کیونکہ بارش کافی تیز تھی۔ جیسے اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی چیخ نکل چکی تھی۔ سلپ ہو کر وہ سیدھا سوئمنگ پول میں ہی گرنے والی تھی، جب اسفن نے اسے کمر سے تھام لیا اور جان بوجھ کر اسے بھی سوئمنگ پول میں گرنے دیا، اور خود بھی ساتھ میں پانی میں گر چکا تھا۔ بڑی مضبوطی سے وہ اسے اپنے ساتھ چپکائے ہوئے تھا، ایک ہاتھ کمر پر تھا اور دوسرا کندھوں پر، اور اپنے ساتھ لگائے وہ اس کے وجود سے سرشار ہوتا کہنے لگا، ارے ارے علیسی جی، آپ تو پانی میں گر گئی، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ فکر مت کیجیے گا، میں آپ کو ڈوبنے نہیں دوں گا، میں آپ کو اب بھی سوئمنگ پول سے باہر نکالتا ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ بہانے سے اس کے پورے وجود پر اپنا ہاتھ بھی لگایا جا رہا تھا۔ علیزے کو اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا تھا، وہ تو کسی مرد کو اپنے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی، اور اسفن جیسا گنڈا جس کے منہ سے ابھی بھی حرام مشروب اور سگریٹ کی ملی جلی بدبو آ رہی تھی۔ علیزے نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگی، ہاؤ ڈیئر یو، تم نے مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی؟ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان، تم یہاں پر اپنی بہن سے ملنے آئے تھے تو اس کے کمرے تک رہتے، اس طرف تم کیا کر رہے تھے؟ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی، اس کی برا بھی واضح نظر آ رہی تھی، اور اسفن کی نظریں تو اس کے پورے وجود پر بے باکی سے سفر کر دی تھی، لیکن چہرے پر معصومیت سجائے کہنے لگا، آپ خود سمجھ لیجیے، میں تو بس یہ دیکھنا آیا تھا کہیں کہیں آپ اس بارش میں بے ہوش تو نہیں ہوگی، لیکن آپ تو اتنی ٹھنڈی ٹھار بارش میں بھی انگارے کی طرح بھڑک رہی ہیں۔ اس دن سے ہی اسفن کا دماغ علیزے پر خراب ہو چکا تھا، اور بار بار اپنی بہن سے کہہ رہا تھا کہ اپنی نند کی شادی مجھ سے کروا دو، تم بھی سکھی رہو گی اور میں بھی۔ یہ چڑیا جس طرح پڑ نکال رہی ہے نا، دونوں بہن بھائی مل کر اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال لیں گے۔ تمہارا شوہر تو ویسے ہی اپنی بہن کے پیروں کے نیچے ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے، یہ نہ ہو ساری دولت
تمہاری بہن کے نام کر دے اور پھر جب تک تم بچے پیدا کرو تب تک تمہارے بچوں کے لیے کچھ بچے ہی نہ، سب کچھ علیزے کے نام ہو چکا ہو۔ تب سے سجیلا نے بھی اپنا رویہ علیزے سے بدل دیا تھا۔ ابھی بھی جب بھی اسفند آتا تو علیزے اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اسے اس طرح کے مردوں سے کافی خوف آتا تھا۔ باتوں سے تو اسے سنا کر روک دیتی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کے مانند کانپ رہا ہوتا اور اس کے تو پسینے چھوٹے ہوئے تھے۔ گاڑی میں ایئر کنڈیشن آن تھا، لیکن اس کے باوجود بار بار وہ ٹیشو سے اپنے منہ پر آئے پسینے کو صاف کر رہا تھا۔ گاڑی کو اپنے گھر میں کھڑی کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، جو اس وقت ویران پڑا تھا، کیونکہ عریض کے ماں باپ دونوں ہی عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ آ کر سیدھا اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا، لیکن ذہن میں بار بار کچھ گھنٹوں پہلے دیکھے جانے والا منظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن کو جھٹکنے کی کوشش کرتا کہ توبہ توبہ، یہ کیسے منظر بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، لیکن علیزے کا تو جیسا سفید وجود اس کے ذہن سے جھٹک ہی نہیں پا رہا تھا۔ پھر اگلے لمحے خود ہی خود سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ویسے یہ نکچڑی بلا ہے تو بڑی حسین، بس اس کا غصہ اور غرور کم ہو جائے نا تو اور بھی اچھی لگے۔ لیکن پھر اگلے لمحے خود ہی جھڑجھڑی لے کر کہنے لگا کہ میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں، یہ تو جس کی قسمت میں جائے گی اس کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی۔ اگلی صبح جب عریض علیزے کو لینے کے لیے گیا تو جبران آج گھر میں کچھ موجود تھا۔ اس نے عریض کو اپنے کمرے میں بلایا، پھر کہنے لگا کہ تم باہر پورچ میں گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں گھنٹے تک آتا ہوں۔ سجیلا نے ہی جبران کو روکا تھا۔ رات کو بھی وہ تھکا ہارا آیا تھا اور بغیر سجیلا کی بات سنے ہی سو چکا تھا۔ صبح صبح وہ جب آفس کے لیے ریڈی ہوا تو سجیلا نے اسے بتایا تھا کہ آپا کی بہن کے کمرے سے کل یہی ڈرائیور شرٹ پہنتے ہوئے نکل رہا تھا۔ پتہ نہیں کمرے میں تمہاری بہن اس کے ساتھ کیا کچھ کرتی رہی، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو مجھے کہنے لگے کہ میں اس ڈرائیور کو اپنے کمرے میں بلاؤں یا چوکیدار کو، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بس اب جلد سے جلد اپنی بہن کو اپنا فیصلہ سنائے جبران، ورنہ یہ لڑکی اگر ہاتھ سے نکل گئی تو آپ کی ناک کٹ کر رہ جائے گی۔ جبران کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ اس نے وہیں سے علیزے کو آواز دی تھی۔ پورے گھر میں علیزے کا نام گونج رہا تھا۔ وہ بھی ابھی آفس کے لیے تیار ہی ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ بھابھی کے سامنے تو اس کا بھائی اس کی ایک نہیں سنتا، لیکن آفس میں جا کر وقت نکال کر وہ بھائی سے آرام سے بات کرے گی کہ کیا وہ لوفر لفنگا اسفند ہی اس کے لیے رہ گیا تھا، کیا دنیا کے باقی لڑکے مر چکے ہیں، آخر کیوں آپ کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ بھائی کی آواز سن کر علیزہ ان کے کمرے میں آئی تھی۔ سجیلا ایک جانب کھڑی بڑی مغرورانہ انداز میں اسے دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ سجائے ایک طرف کھڑی تھی۔ علیزے کو اپنے پاس بلا کر جبران کہنے لگا کہ آج شام کو تمہاری اسفند کے ساتھ منگنی ہے، اسے تم بھابھی کے ساتھ جاؤ، اپنے لیے منگنی کا جوڑا پسند کر لو، کل شام کو میں اپنے کچھ رشتہ داروں کو بلا لوں گا اور پھر چھوٹی سی گیٹ ٹو گیدر میں تمہاری انگیجمنٹ ہو جائے گی۔ علیزے کا تو دماغ ہل کر رہ چکا تھا، کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھائی، میں کبھی بھی اسفند سے شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن جبران واضح الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ میں اپنا آخری فیصلہ سنا چکا ہوں، تمہاری اگر شادی ہوگی تو صرف اسی کے ساتھ ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ علیزے اب تک اپنے بھائی کی ہر بات مانتی آئی تھی، لیکن اب یہ مان کر وہ اسفند جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑی ہمت جمع کر کے پہلی بار اس نے اپنے بھائی کی بات کو ٹوکا تھا، پھر کہنے لگی میں بھی اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں آپ کو بھائی، میں مر کر بھی اسفند سے شادی نہیں کروں گی۔ تبھی سجیلا بولی تھی، کہنے لگی دیکھ لیا آپ، یہ ہے آپ کی موز اور بہن، اور لے جائیں اسے باہر اپنے ساتھ آفس اور کام کروائیں۔ جو لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر ایسے کام کرتی ہیں نا، وہ یوں ہی بعد میں باپ اور بھائی کے منہ کو آتی ہیں۔ جبران کو مزید طیش آ چکا تھا، غصے سے کہنے لگا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے، نہ صرف گھر کے بلکہ آفس کے بھی،
اور میں تم سے ہر ایک چیز چھین لوں گا۔ علیزے تم اکیلی ہو جاؤ گی، تمہارے سر پر کسی کا سایہ نہیں رہے گا۔ وہ بھی ٹٹائی سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں ابھی اور اسی وقت سے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اور دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گی۔ جبران کہنے لگا اچھا، کہاں جاؤ گی تم؟ کس کے پاس جاؤ گی؟ کون ہے تمہارا؟ علیزے نے پلٹ کر اپنے بھائی کو دیکھا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر کہنے لگی اس بات کی فکر آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ جیسا بھائی، جسے میں باپ جیسی عزت دیتی رہی، وہ مجھے گھر سے نکل جانے کی دھمکی دے سکتا تو اب یہ مت سوچی کہ میں کہاں جاؤں گی۔ میں جہاں بھی جاؤں، لیکن میں آپ کے لیے مر چکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے موبائل اور ہاتھ میں موجود سونے کی انگوٹھی کے۔ وہ گھر سے باہر نکلی اور سیدھا آ کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ عریض جو آنکھیں موندے گاڑی میں بیٹھا تھا، گاڑی کا دروازہ کھلنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو علیزے وہاں بیٹھی تھی۔ کہنے لگی منہ کیا دیکھ رہے ہو میرا، گاڑی چلاؤ۔ عریض تو اس کی بات سن کر ہڑبڑایا تھا۔ مجال ہے کس لڑکی کو ذرا شرم آ جائے۔ ابھی گلی تو اسے بغیر پردے کے دیکھ چکا ہوں، لیکن شرم نام کی تو چیز ہی نہیں ہے اس لڑکی میں۔ وہ گاڑی کو موڑ چکا تھا۔ جیسے آفس کی طرف جانے لگا تو وہ منع کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے آفس نہیں جانا۔ اندر سے آتے شور کی آواز عریض بھی سن ہی چکا تھا، لیکن اسے معاملے کی اس قدر سنگینی کا پتہ نہیں تھا۔ 2 گھنٹے تک گاڑی بے مقصد سڑک پر گھومتی رہی۔ عریض کہنے لگا میم، پیٹرول ختم ہونے والا ہے، پیسے دے دیں۔ علیزے کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس اپنا پرس بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ عریض نے کہا اچھا تو پھر کیا یہیں پر گاڑی روک دوں؟ بار بار اس کے سوال سن کر علیزے کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ روک دو گاڑی کو یہیں پہ۔ جیسے گاڑی رکی تو گاڑی سے باہر نکل کر وہ غصے سے گاڑی کے ٹائروں پر بونٹ پر ٹھوکر مارنے لگی اور رونے لگی۔ عریض بڑی تسلی سے چیونگم چباتا ہوا یہ منظر دیکھتا رہا۔ کون سا اس کے پیسوں کی گاڑی تھی جو اسے پریشانی ہوتی۔ کچھ دیر تو وہ وہیں پر کھڑی سڑک کے کنارے کھلی ہوا میں سانس لیتی رہی۔ رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، اور اسفند کے ساتھ وہ شادی کر نہیں سکتی تھی۔ اس نے پلٹ کر عریض کو دیکھا جو ابھی بھی گاڑی میں بیٹھا اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور کہنے لگی کیا تم مجھے اپنے گھر رکھ سکتے ہو؟ صرف چند دن، اور ان چند دن رہنے کا میں تمہیں کرایہ بھی دوں گی، اتنا کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ عریض کچھ دیر تو اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا میڈم جی، میرا عام سا گھر آپ کے شیان شان کہاں، کیوں خود کو اتنی تکلیف دے رہی ہیں؟ بہتر نہیں ہے کہ چپ چاپ آپ کا بھائی جہاں پر کہہ رہا ہے وہیں پر شادی کر دے۔ اس کے منہ سے یہ سن کر علیزے ایک بار پھر بھپری تھی۔ کہنے لگی او شٹ اپ، مجھے مشورے مت دو۔ عریض بھی آگے سے چنگاڑا تھا۔ کہنے لگا میرے ساتھ اب زبان درازی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ چکی ہیں، اور اس وقت تو آپ کے پاس 1000 روپیہ بھی موجود نہیں ہے، جبکہ میرے پاس جیب میں اس وقت پورے 5000 روپے ہیں۔ چپ چاپ بیٹھیے گاڑی میں، رہ لینا میرے گھر میں، لیکن میں ایک دن کا 500 روپیہ لوں گا، یاد رکھیے گا۔ جس قدر انسلٹ اب تک علیزے کرتی آئی تھی، عریض کے تو جیسے اندر بدلے کی آگ جاگ چکی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو گھر رکھے گا، لیکن بالکل اسی انداز میں جیسے علیزے اس کے ساتھ پیش آتی تھی۔ ابھی ہی تو سود سمیت بدلہ لینے کا وقت آیا تھا۔ تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے عریض علیزے کو لے کر اپنے گھر پہنچ چکا تھا، جو محلے کے کونے میں بنا ہوا تھا۔ عریض کے لیے تو اس کا گھر ہی محل جیسا تھا، لیکن جب علیزے نے اس گھر کو دیکھا تو تھوڑی پریشان سی ہوئی تھی۔ صحن سے ہو کر وہ دالان میں آئی تھی، اور پھر قطار در قطار موجود کمرے آس پاس ایک نظر دوڑاتی علیزے چہرہ بگاڑ کر کہنے لگی تم یہاں رہتے ہو؟ عریض کہنے لگا جی ہاں، یہی رہتا ہوں۔ اتنی تنگ جگہ پہ یہاں پہ، اور گلی میں بچوں کا شور، تم یہاں پر کیسے سکون سے رہ سکتے ہو عریض؟ عریض نے اس کی بات سنی تو ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا اصل سکون اور مزہ تو ہی ایسے ماحول میں یا بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں جو بس اپنے بنگلوں میں
اپنے کمروں میں گھس کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ہماری تو آنکھیں پرندوں کے چہچہانے سے اور بچوں کے شور سے کھلتی ہیں۔ علیزہ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی کہ واٹ ایور، جو بھی ہے مجھے میرا کمرہ دکھا دو جہاں پر مہندی رہنا ہے۔ عریض نے اگلے پل بنوے اچکا کر کہا، کون سا کمرہ؟ کیسا کمرہ؟ آپ کا کمرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ راہداری سے ہوتا ہوا ایک الگ تھلگ سے کمرے کی طرف آیا تھا۔ چابی سے اس کمرے کو کھول کر کہنے لگا کہ یہ لیجیے میم آپ کا کمرہ، جب تک چاہے یہاں پر رہے، پھر جیسے آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ سیدھا ہو جائے تو اپنے گھر واپس چلی جائیے گا۔ علیزہ نے جیسے کمرے میں قدم رکھا تو اسے کھانسی آئی تھی، ساتھ ہی اب بکائی بھی، کیونکہ یہ تو اسٹور روم تھا۔ ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہوا تھا اور ایک جانب بستر لگا ہوا تھا جس پر پرانا سا گدا بچھا تھا۔ علیزہ نے یہ دیکھا تو عریض سے کہنے لگی کہ کیا یہ کوئی مذاق کر رہے ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارے گھر میں سامنے 3 کمرے موجود ہیں، تم مجھے اسٹور روم میں رکنے کا کہہ رہے ہو؟ عریض کہنے لگا وہ کمرہ میرے ماں باپ کا ہے جہاں پر انہوں نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے۔ ارے میری ماں تو مجھے ان کمروں میں جانے نہیں دیتی، لاک لگا کے گئی ہے۔ اب میرا کمرہ ہی خالی ہے اور وہاں تو آپ رہ نہیں سکتی نا، تو چپ چاپ رہنا ہے نا تو یہی رہے، ورنہ وہ باہر جانے کا راستہ ہے، چلی جاؤ۔ علیزہ اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو عریض کی اس بدتمیزی پر شاید وہ اس کا گلا ہی دبا دیتی، لیکن اس وقت وہ اس کے رحم و کرم پر تھی، کیونکہ باہر کی دنیا کو وہ اتنا جانتی نہیں تھی، نہ ہی اس کا بینک بیلنس تھا، نہ ہی کچھ اور، جو وہ اپنے لیے کوئی فلیٹ ہی لے لیتی یا کہیں رینٹ پر ہی رہ لیتی۔ وہ اسٹور روم میں جا کر بیٹھ گئی اور عریض تو جی بھر کر خوش ہوا تھا کہ بس اب تو اپنی بے عزتی کے سود سمیت بدلے وہ علیزہ سے لے گا۔ عریض کافی تھک چکا تھا، اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر ایسا گرا کہ وہیں پر خراٹے بھرنا شروع کر دیے۔ علیزہ کچھ دیر تو وہاں پر بیٹھی رہی، سوچتی رہی کہ اب آگے کیا کرے، ساتھ ساتھ بن بناتی ہوئی مکھیوں کو بھی ادھر ادھر کر رہی تھی۔ بھوک سے جو اس کا برا حال ہوا تو اٹھ کر باہر آئی، کچن کو بھی لاک ہی لگا ہوا تھا۔ وہ عریض کے کمرے میں آئی تھی جہاں وہ شرٹ کے بغیر اوندا لیٹا سو رہا تھا۔ عریض، علیزہ نے اسے دور سے آواز دی، عریض مجھے بھوک لگی، مجھے باہر سے کچھ لا کر دو۔ لیکن وہ کانوں پر تکیہ رکھ چکا تھا۔ جب بار بار اسے علیزہ کی آوازیں دینے لگی تو کہنے لگا باہر سے کوئی کھانا نہیں آئے گا، میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں جو باہر سے آپ کے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا لا کر دوں۔ وہ سامنے چابی پڑی ہے، کچن کھولو اور اپنے لیے خود دال روٹی بنا کر کھا لو۔ علیزہ بھی پیر پٹکتی کچن کا لاک کھول چکی تھی، سارا سامان یوں ہی بکھرا پڑا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے برتن دھلے ہی نہ ہوں۔ گھر میں اس نے آج تک اپنے لیے چائے کا کپ تک تو بنایا نہیں تھا۔ ادھر ادھر کہیں سے آٹا نکال کر اس نے آٹا گوندا جو کہ بالکل پیسٹ ہی بن چکا تھا۔ جیسے آگ جلا کر توے پر ڈالنے لگی تو وہ توے پر کم اور چولہے پر زیادہ گرا تھا، ساتھ ہی دوسری جانب اس نے جلتے چولہے پر دیگچی رکھ کر اس میں آئل ڈالا تھا کہ اپنے لیے وہ کوئی کھانا بنا سکے، لیکن تیل اور آگ سے ایک دم سے آگ بھڑک اٹھی تھی اور وہ آگ علیزہ کے دوپٹے میں بھی لگ چکی تھی۔ وہ چیخنے چلانے لگی، دوپٹہ اتار کر اس نے ایک طرف پھینکا تھا اور کچن میں کھڑکی کے آگے لگے پردوں پر بھی وہ آگ لگ چکی تھی۔ عریض نے جب چیخنے کی آوازیں سنی تو فوراً سے اٹھ کر کچن میں آیا تھا۔ کچن کے باہر کھڑی علیز سے چلا رہی تھی کہ اندر آگ لگی ہے۔ جب عریض نے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہوا تھا، پانی ڈال کر اس نے آگ کو بجھا تو دیا تھا، لیکن علیزہ سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میری اماں میری جان لے لے گی۔ عمرہ پر جانے سے پہلے انہوں نے مجھے کھانا بنانا سکھایا تھا اور صاف صفائی کرنی بھی سکھائی تھی، لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ اب میں کہاں سے پیسے لاؤں اور یہ سب کچھ ٹھیک کرواؤں؟ علیزہ گھبرا چکی تھی، شدید شرمندہ بھی ہو رہی تھی، ساری مغروری اور انا تو جیسے آگ کے ساتھ ہی جل چکی تھی۔ جلدی سے اس نے اپنی انگلی سے
انگوٹھی نکالی اور کہنے لگی کہ یہ لو، یہ بیچ دو اور اپنی کچن کو رینوویٹ کروا لو۔ عارض کے ماں باپ قرآن اندازی سے عمرہ کا ٹکٹ ملنے پر عمرہ کرنے کے لیے جا چکے تھے، جبکہ عارض نے خود بھی پڑھائی کر رکھی تھی اور ایک اچھی جاب چاہتا تھا، لیکن ماں باپ کو عمرہ پر بھیجنے کے لیے اس نے کچھ قرض بھی اٹھا رکھا تھا اور اب قرض دار وقت سے پہلے ہی پیسے مانگنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے کئی جگہ پر انٹرویو دے رکھے تھے، لیکن ابھی تک کہیں سے بھی جواب نہیں آیا تھا۔ یوں وہ جبران کے پاس ڈرائیور کی نوکری کرنے لگا، جسے ماہانہ 40,000 تنخواہ دے رہا تھا۔ بہرحال اس نے علیزے سے انگوٹھی تو نہیں لی تھی، لیکن کچھ گھنٹوں بعد جب واپس آیا تو کچن کا سارا خراب سامان نکال کر نیا سامان لگا چکا تھا اور ساتھ باہر سے کھانا بھی لے آیا تھا۔ علیزے کھانا کھا کر اسٹور روم میں دوبارہ سے جا کر بیٹھ چکی تھی، لیکن جیسے ہی رات کو لائٹ گئی اور اسے باہر سے عجیب و غریب سی آوازیں آئی تو وہ ڈر چکی تھی۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے سیدھی عریض کے دروازے کے پاس آئی تھی اور تھوڑا تھوڑا دروازہ بجانے لگی۔ عریض جو اس وقت بیڈ پر لیٹا یہی سوچ رہا تھا کہ اگلے ہفتے تک تو ماما بابا عمرے سے واپس آنے والے، اگر انہوں نے اس لڑکی کو میرے گھر میں دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ وہ تو اس کی جان ہی لے لیں گے۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ آخر کیوں علیزے کو اس گھر میں لانے کے لیے حامی بھری، کہیں بھی چھوڑ دیتا اس کی بلا سے، لیکن اب تو جیسے وہ اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ دروازہ بجنے پر اس نے دروازہ کھولا، پھر کہنے لگی کہ کیوں شور مچا رہی ہو، یہ کوئی تمہارا گھر نہیں ہے جہاں پر دروازے دھڑا دھڑ مارو گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ارے پورا محلہ جا کر آ جائے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ علیزے ڈرتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ وہ اندھیرا ہو گیا، لائٹ چلے گی تو مجھے ڈر لگ رہا تھا، پلیز کچھ دیر میں یہاں پر بیٹھ جاؤں۔ اس کے چہرے پر ڈر کے تاثرات دیکھ کر عریض کا دل تھوڑا موم سا پڑ چکا تھا۔ چاند کی روشنی میں علیزے کا چہرہ اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑ چکا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بھائی۔ علیزے صوفے پر بیٹھ چکی تھی، عریض بھی چپ چاپ بیڈ پر بیٹھا رہا۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب عریض اسے باتیں کرنے لگا اور علیزے بھی اس کی باتوں کا جواب دینے لگی۔ نہ جانے کب دونوں کے بیچ فاصلے مٹ چکے تھے، پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ شاید پہلی بار ہی وہ دونوں بغیر لڑائی اور تانوں کے انسانوں کی طرح بات کر رہے تھے۔ جب باتوں باتوں میں علیزے نے اسے کہا کہ میں کیا یہاں پر بیڈ پر سو جاؤں، پلیز تم آج رات کے لیے کہیں اور سو جاؤ۔ علیزے کے معصوم بھرے چہرے کو دیکھ کر پہلے تو اس کے سحر میں جکڑ گیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے کہنے لگا کہ نہ بی بی نہ، مجھے اپنے بیڈ اور تکیے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، تم ایسا کرو صوفے پر سو جاؤ، اتنا تو تمہارے لیے کر ہی سکتا ہوں۔ علیزے نے گھور کر اسے دیکھا تھا، پھر بڑبڑا کر کہنے لگی خود نامیس نہ کہیں گا، ایک دفعہ مجھے میرے بھائی واپس گھر لے جائیں، پھر تمہیں بتاؤں گی میں میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ وہیں صوفے پر ہی لیٹ چکی تھی، عریض اپنے بستر پر لمبی تان کر سو چکا تھا۔ اگلی صبح جب علیزے کی آنکھ کھلی تو پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کر بیٹھی۔ عریض اپنے بستر پر موجود نہیں تھا، شاید ناشتہ لینے کے لیے گیا تھا۔ وہ جیسے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اسے ایک دم سے کچھ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پیچھے سے خراب ہو رہے تھے۔ اوفو پیریڈز، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، ان کو بھی ابھی آنا تھا، میرے پاس تو پیڈز بھی موجود نہیں ہے، اب میں کیا کروں گی؟ وہ بھی خود سے باتیں کر ہی رہی تھی جب عریض گھر میں داخل ہوا۔ شرم کے مارے علیزے کو کچھ اور تو نہ سوجا تھا، وہ فوراً سے اس کے کمفرٹر میں ہی گھس بیٹھی تھی۔ عریض نے جب اسے اپنے بستر پر بیٹھا ہوا دیکھا تو جان بوجھ کر اس پر حکم چلاتا ہوا وہ اس سے بیڈ سے اٹھانے لگا تھا۔ جب یہ سارا حادثہ پیش آیا تھا، مگر عریض نے جب سہمی ہوئی علیزے کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے لا دیتا ہوں، لیکن شرم تو اسے بھی آ رہی تھی۔ پہلے 2 قدم کمرے سے باہر نکلا، پھر واپس پلٹ کر کہنے لگا
میں جا کر شاپ کیپر سے کہوں گا کیا؟ وہ کیا سمجھے گا مجھے؟ ارے میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، وہ تو میرا دوست ہے جس سے اکثر میں چیزیں وغیرہ لاتا رہتا ہوں۔ علیزے وہیں کھڑی تھی، کہنے لگی مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز میری ہیلپ کر سکتے ہو تو کرو۔ علیزے رو رہی تھی اور اسے روتا ہوا دیکھ کر آریز کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ بازار سے اسے اس کا سامان لا کر دے چکا تھا اور علیزے بھی فوراً سے اس کے واش روم میں گھس چکی تھی۔ ساتھ ہی اس نے اس کے کمفرٹر اور بیڈ شیٹ کو بھی صاف کر دیا تھا اور پھر شرمندہ سی ہو کر ایک جانب کو بیٹھ گئی۔ عریض بھی چپ تھا، اسے بھی اپنے رویے کا اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ زیادہ علیزے کے ساتھ غلط رویہ رکھا ہے، حالانکہ اسے تو اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ ابھی وہ علیزے کے پاس بیٹھا اسے کچھ کہنے والا تھا کہ جب دروازہ دھڑلے سے کھلا اور سامنے عریز کے ماں باپ سامان لیے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ اپنے ماں باپ کو یوں اچانک دیکھ کر عریز حیران ہوا تھا، خوشی بھی ہوئی تھی، یہ بھی بھول چکا تھا کہ علیزے اس وقت گھر میں موجود ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے ماں باپ کے پاس گیا اور انہیں سینے سے لگا لیا، کہنے لگا ماما پاپا ایک ہفتے تک آنے والے تھے اور آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اچانک واپسی کیسے ہوگی آپ کی؟ پہلے تو اسے اچھے سے ملے تھے، پھر اس کا باپ کہنے لگا کہ برخوردار اگر تم اپنا نمبر آن رکھتے تو تمہیں پتا ہوتا۔ اچانک سے بس ہمارے گروپ کے سلار نے کہا کہ واپس چلنا ہے ورنہ فلائٹیں مہنگی ہوگی تو تم لوگوں سے پھر پیسے نہیں نکلنے، اس لیے ہم ایک ہفتہ پہلے خانہ کعبہ کا آخری دیدار کر کے واپس آ گئے۔ لیکن تم نے نمبر کیوں بند کر رکھا تھا؟ کم از کم ہمیں ایئرپورٹ لینے ہی آ جاتے۔ عریز اپنے ماں باپ سے سارا سامان لے کر دالان کی طرف لے آیا تھا جب علیزے اچانک سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایک لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھ کر راشدہ بیگم کا تو ہاتھ اپنے سینے پہ گیا تھا۔ دونوں اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ عریز یہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ علیزے تھوڑی جھجکی تھی، عریز کو کچھ اور تو سمجھ نہ آئی اگر وہ کہہ دیتا کہ لڑکی بغیر نکاح کے بغیر کسی محرم رشتے کے اس گھر میں رہ رہی ہے تو اس کا باپ تو اسے جوتوں سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ دونوں ماں باپ پر تو سختہ طاری ہو چکا تھا۔ علیزہ دیکھنے میں انہیں اچھی لگی تھی، لیکن یوں اچانک اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی؟ راشدہ بیگم کہنے لگی کہ یہ کیوں کیا تم نے؟ اگر تمہیں لڑکی پسند تھی تو مجھے بتا دیتے، مجھے عمرہ سے واپس تو آنے دیتے، دھوم دھام سے شادی کرواتی، کہیں تو لڑکی بگا کر تو نہیں لایا۔ علیزہ بھی تل ملا کر عریز کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنی بیوی بنا چکا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، عریز نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا کہ یہ لڑکی بس جیسے بھی بنی میری بیوی بن چکی ہے، اس کے گھر والوں نے اسے نکال دیا تھا، ویسے تو میں اس گھر میں اسے رکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے نکاح کر لیا۔ راشدہ بیگم بھی چپ سی ہو چکی تھی، اتنی خوبصورت لڑکی تھی۔ راشدہ بیگم بھی شور شرابہ کرنے والی خاتون نہیں رہی تھی۔ پہلے تو چند روز انہوں نے علیزہ کے ساتھ کوئی خاص بات نہ کی، لیکن پھر ساتھ ساتھ وہ اسے گھر کے کام کاج بھی کہنے لگی تھی کہ بیٹا ادھر سے جھاڑو لگاؤ، یہاں سے پوچھا لگاؤ، صحن کی صفائی کرو، اور علیزہ چپ چاپ یہ سارے کام کرنے لگی تھی اور ساتھ ساتھ عریز کو بھی کوستی رہتی۔ رات کو اسے سونے کے لیے عریز کے کمرے میں جانا پڑتا تھا۔ پچھلے 15-20 دنوں سے وہ اپنے گھر سے غائب تھی اور جبران نے ایک بار بھی اپنی بہن کی خیر خبر نہیں لی تھی۔ اسی دوران عریز کی جاب ایک اچھی کمپنی میں لگ چکی تھی، سیلری بھی اچھی تھی اور ان لوگوں نے عریز کو گھر بھی دے دیا تھا۔ عریز نے جب اپنے ماں باپ کو اور علیزہ کو یہ خبر سنائی تو علیزہ بھی خوش ہو چکی تھی، وہ سبھی فلیٹ میں شفٹ ہو چکے تھے۔ راشدہ بیگم تو علیزہ کو دعائیں دے رہی تھی کہ بیٹا یہ تمہارے بابرکت قدم ہیں جس کی وجہ سے میرا بیٹا اتنی ترقی کر رہا ہے۔ بس جو بھی لڑکی کسی مرد کے نصیب میں آتی ہے وہ رزق بھی ساتھ ہی لے کر آتی ہے۔ علیزہ کو اس وقت شدید شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ عریز بھی دل ہی دل میں تھوڑا پریشان سا ہو چکا تھا۔
علیزے سے محبت اسے ہوئی تھی، لیکن اسے یہ بھی بات کھائی جا رہی تھی کہ بغیر نکاح کے وہ علیزے کے ساتھ ایک کمرے میں رہ رہا ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے قریب آئے نہیں تھے۔ اس رات جب علیزے کمرے میں آئی تو عریض سے کہنے لگی کہ آپ اپنے ماں باپ کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ عریض کہنے لگا، پاگل ہو تم؟ اگر میں نے انہیں بتایا تو وہ پتہ نہیں تمہارے کردار پر کیسی باتیں کریں گے اور تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے، اور میرے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم ان کی نظروں میں گرو۔ ہاں، اگر تم چاہو تو میرے پاس دوسرا حل ہے۔ علیز اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کیا؟ عریض کہنے لگا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ علیز ایک پل کو رکی تھی۔ ان دنوں میں جس طرح عریض نے اس کا خیال رکھا تھا، اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو اپنی حیثیت کے مطابق پورا کیا تھا، اور گھر میں اس کے لیے ملازمہ بھی رکھتی تھی۔ دل تو اس کا بھی عریض کی جانب مائل ہونا شروع ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کہنے لگی کہ نہیں، مجھے وقت چاہیے، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ عریض چہرہ برا سا بنا کر کہنے لگا، جب میری ماں نے تم سے پوتے پوتیوں کی فرمائش کر دی نا، شاید تبھی تمہیں عقل آئے گی۔ یہ سن کر علیزے بھی تھوڑی شرما چکی تھی۔ چند روز بعد راشدہ بیگم اور حفیظ صاحب کہنے لگے کہ نکاح تو چلو جیسے ہوا سو ہوا، لیکن ولیمے کی سنت ہے تو ادا کرنی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس اتوار کو ولیمے کا دعوت نامہ رکھ لیں تاکہ سب مہمانوں سے ہماری بہو کی ملاقات بھی ہو جائے۔ علیزے کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ عریض اس وقت کافی سختی سے پیش آیا تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھو، میں اپنے ماں باپ کو مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جا کر میرے ماں باپ کو اپنی حقیقت بتاؤ۔ علیزے نے تو کئی جگہ جاب کے لیے انٹرویو بھی دیا تھا، لیکن ڈاکومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے کہیں جاب بھی نہیں ملی تھی۔ دوسرا، اس کا لہجہ ہی کچھ ایسا تھا کہ مینیجر کو وہ کچھ پسند ہی نہیں آئی تھی۔ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں نے اس روز کورٹ میرج کی تھی اور چند روز بعد ہی ان کے ولیمے کا فنکشن بھی ہو چکا تھا۔ وہ ولیمے کی دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ عریض تو اسے دیکھ کر پل کے چھپکنا بھول چکا تھا۔ وہیں علیزے بھی عریض کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ فنکشن سے فارغ ہو کر جب سب گھر واپس لوٹے اور علیز سے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جویلری اتار رہی تھی تو تبھی اسے اپنے نمبر پر کال آئی تھی۔ مہینے بعد جبران کا نمبر دیکھ کر علیزے کے چہرے پر خوشگوار حیرت آئی تھی۔ اسے جلدی سے فون کان سے لگایا تو جبران کافی پریشان تھا۔ کہنے لگا، مجھے تم سے ملنا ہے، کہاں ہو تم؟ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سجیلا کی حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے۔ اس نے تو میرا سارا بینک بیلنس، میری زمین اپنے نام کروا لی اور اپنے اس بھائی کے نام کر دی۔ اس نے مجھے بالکل کنگال کر کے رکھ دیا۔ پلیز مجھے بتاؤ تم کہاں ہو، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں میری بہن۔ وہی عریض کے جذبات بھی آج بے قابو ہو چکے تھے۔ وہ سوچ چکا تھا کہ آج وہ علیزے کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کر لے گا۔ اتنے مہینے سے وہ ساتھ رہ رہے۔ علیزے کی آنکھوں میں بھی اس نے اپنے لیے محبت دیکھ لی تھی، لیکن جیسے کمرے میں آیا تو علیزے کمرے میں موجود ہی نہیں تھے۔ اس کے ماں باپ بھی پریشان ہو چکے تھے کہ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ عریض بار بار اس کے نمبر پر کال کر رہا تھا، لیکن علیزے تو ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ لمبے عرصے کے بعد جب اس نے جبران کو اپنے سامنے دیکھا تو اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگے کہ مجھے پورا یقین تھا بھائی کہ آپ کو ضرور اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور بھابھی کا چہرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آخرکار اپنی آنکھوں سے بھابھی کی پٹی اتر ہی گئی، لیکن جیسے اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے اسے سجیلا نظر آئی تھی، جو اسے کھاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جبران نے اسے خود سے الگ کیا اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگا، کہاں منہ کالا کر رہی تھی اتنے مہینوں سے؟ ہاں، اتنے مہینوں سے جہاں میں سب کو جواب دے دے کر تھک گیا کہ تو دبئی بزنس ہینڈل کری، لیکن اب تو لوگوں کو بھی شک گزرنے لگا۔
बस अब तेरा निकाह होगा, तुम असफन के साथ यहाँ से रवाना होगी। अपने भाई का ये चेहरा देखकर अलीज़े का दिल 100 टुकड़े हुआ था। वह इनकार करने लगी, कहने लगी कि नहीं, अगर मुझे पता होता कि आपके दिल में ऐसा खोट है तो मैं कभी भी वापस ना आती। छोड़े मुझे, मैं उस असफन से निकाह कर ही नहीं सकती, मेरा निकाह तो हो चुका है। लेकिन उसके बाद कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। कैसे कैसे निकाह हो गया, किससे हो गया, हम इस निकाह को मानते ही नहीं है। जिब्रान ने उसे वापस बुलाने के लिए सारा ड्रामा रचाया था। मौलवी साहब भी मौजूद थे। उसे सोफे पर बैठा कर कहने लगा कि मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। वो रोकर सिर्फ आरिस को ही आवाज दे रही थी, क्योंकि इस वक्त उसे सिवाय आरिस के कोई भी अपना नहीं लग रहा था। तभी गेट पर चौकीदार के शोर की आवाज आई थी। चौकीदार उसे राइफल लेकर आरिस ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जैसे वो लॉन्ज में दाखिल हुआ और सामने फटे होंठ, नाक से बहते खून के साथ अलीजे को देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। उसने सीधा वो राइफल असफन पर तानी थी और साथ जिब्रान पर भी। अलीजे को कहने लगा कि अलीजे, मेरे साथ आओ, जाओ बाहर जाकर गाड़ी में बैठो। असफन कहने लगा कि और नमक हराम, ये तेरी क्या लगती है जो तुझे बचाने आ गया? तो अरीस कहने लगा कि बीवी है मेरी, समझे, नमक हराम में नहीं, तुम हो जिसने अपने बाप के साथ नमक हरामी की है। अब तुम लोगों से मुलाकात तो मेरी कोर्ट में होगी। वो वहीं पर हवा में फायरिंग करता अलीजा को अपने साथ घर ले आया था। अलीजा तो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोई जा रही थी कि अगर तुम वक्त पर ना आते तो न जाने क्या हो रहा था। फिर उस वाक़ये के बाद में राशिदा बेगम और हफीज साहब को भी अरीस अली से बता चुके थे। चंद रोज बाद ही एक अच्छे वकील के साथ बात करके कोर्ट में केस चलवाया गया, जिसके बाद अलीजे को अपने भाई से उसकी जायदाद का हिस्सा मिल चुका था। धीरे धीरे जिंदगी मामूल पर आ चुकी थी। एक शाम अलीजे बिल्कुल एक सुघड़ बहू बनकर किचन में खाना तैयार कर रही थी, जब मौका पाकर हरीस किचन में आया और उसे बाहों में भरकर उसके गाल पर अपने लब रख दिया। फिर कहने लगा, आज रात तैयार रहना, आज रात में तुम्हें बख्शने वाला नहीं। 2 महीने हमारी शादी को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तुमने मुझे अपने पास नहीं आने दिया। अलीजे को भी अब अच्छा नहीं लग रहा था कि अपने शौहर को यूं खुद से दूर रखे। अगर हरीस ना होता तो शायद आज वो यूं बाइज्जत तरीके से खड़ी भी ना होती। खाना तैयार करने के बाद उसने सबको सर्व भी किया था। खाने के बाद वो कमरे में गई तो हरीस पहले से तैयार बैठा था। उसे एक लम्हे के लिए भी रेस्ट दिए बगैर उसे बाहों में भरकर उस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। अलीज़े ने मज़ाहमत नहीं की थी, कहने लगी कि रुके, सब्र करे, मुझे नाइटी तो पहन कर आने दे। लेकिन इससे पहले अरीज उस पर अपनी मोहब्बत लुटाते हुए उसके वजूद में उतरता चला गया। अलीज़े की तो जान लबों पर आई थी, लेकिन अरीज की मोहब्बत के आगे वो बेबस होती अपना आप उसके नाम कर गई थी। डियर प्यारे नाज़रीन, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग और मज़े का नॉवल। मज़ीद ऐसे नॉवल हमारे चैनल पर डेली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।